آن لائن ڈپارٹمنٹ امپلائیز ایسوسیشن گلگت بلتستان کی ایک نمائندہ ایسوسیشن جو کہ 2 سالوں سے گلگت بلتستان کے تمام لائن ڈپارٹمنٹ ملازمین کے لیے کام کر رہی ہے، اور اس ایسوسیشن کے نمائندے مختلف خدمات کے لیے چنے جو گئے ہیں، منتخب جو کیے گئے ہیں، ان سب کے آپس کے بہت گہرے جو مشاورت کے بعد موجودہ دنیا کی اس وبا کے حوالے سے اور ساتھ ہی ساتھ حکومت اور ڈپارٹمنٹس کے ملازمین کی تنخواہوں کی کٹوتی کے حوالے سے ایک اہم پریس کانفرنس بلانے جا رہی ہے۔ میں مبارکہ گل اس ایسوسیشن کی ڈپٹی سیکرٹری جنرل بات کر رہی ہوں، جو پورے جی بی کے لیے منتخب ہو رہی ہوں۔ میرے ساتھ اس ایسوسیشن کے بہت اہم عہدیداران بیٹھے ہوئے ہیں جو آئندہ آگے اپنا تعارف خود کرائیں گے۔ اس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ حکومت گلگت بلتستان کے تمام چھوٹے ملازمین کے ساتھ بہت ظالمانہ رویہ اور مظلوم چھوٹے جو ملازمین ہیں ان کی آواز کو حکومت وقت تک پہنچانا اور آئندہ کے لائحہ عمل کو متعارف کرانا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ وبا چائنا اور امریکہ اور ایسے ترقی یافتہ ممالک سے ہوتے ہوتے ہماری اس دھرتی کی طرف آن پہنچی ہے۔ یہ بھی آپ کے نالج میں ہوگا کہ ان تمام ممالک جو ترقی یافتہ ہیں وہ اس لیے ہیں کہ انہوں نے اپنے چھوٹے ملازمین سے لے کر اپنے غریب عوام کا معاشی طور پہ بہت بہترین ساتھ دیا ہے۔ مگر افسوس سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی بھی حکومت نے ہمیشہ چھوٹے ملازمین کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک اپنایا ہے۔ جب تمام ملازمین کو مراعات دینے کی بات ہوتی ہے تو حکومت یہ کہتی ہے کہ چھوٹے ملازمین کا خطے کی ترقی میں کوئی خاص اہم کردار نہیں، لہٰذا مراعات ان کو نہ دیے جائیں۔ پھر ان موجودہ دردناک حالات میں صرف چھوٹے ملازمین کی تنخواہ کی کٹوتی ظلم اور جبر کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ مانتے ہیں کہ ایسے حالات جو خدا کی عنایت کردہ ہوں ان سے نمٹنے کے لیے خطے کے تمام شہری اپنا بہترین کردار ادا کریں۔ ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ حکومت چھوٹے ملازمین کے تنخواہوں کی مکمل کٹوتی نہ کرے، بلکہ یہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ جی بی کے ہر ادارے کے ملازمین کی تنخواہوں کے تناسب کو دیکھ کے ان کو مد نظر رکھ کے مظلوم ملازمین سے ہونے والی زیادتی کی روک تھام کو عمل میں لایا جائے۔ یہ حکومت وقت کی کیسی پالیسی ہے کہ جن کرنٹینہ سینٹروں میں چھوٹے پولیس اہلکار اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں ان کی ریسکیو میں دے رہے ہیں، ان کی تنخواہوں کو کاٹ کے ڈاکٹرز کو دیا جا رہا ہے۔ یہ نمائندہ ایسوسیشن اس سے پہلے اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ کو جناب محترم وزیر اعلیٰ کے سامنے پیش کر چکی ہے، اور جو ڈیمانڈ پیش کی جا چکی ہے اس حوالے سے اعلیٰ حکومتی اداروں کے بیوروکریٹس کے سامنے جو در بدر اور تزویر کا نشانہ نمائندہ تنظیم ہوئی ہے، اس سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ دینے کے وقت حکومت کا رویہ کیسا ہے ان چھوٹے ملازمین کے ساتھ، اور وقت حکومت کا رویہ ہمارے ساتھ جو غریب ملازمین کے ساتھ ہے وہ بڑی مشکلوں سے ان مہنگائی اور اس وبا کا جو مقابلہ کر رہے ہیں ان کی تنخواہ کی کٹوتی بہت ظلم اور جابر فیصلے کو اس خطے کے عوام، اس خطے کے ملازمین دل و جان سے نامنظور کرتی ہے۔ اگر حکومت وقت اس فیصلے پر عمل درآمد نہ کرے تو مستقبل قریب میں جی بھی حکومت کو بہت ناگزیر حالات سے گزرنا ہوگا، کیونکہ لائن ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کی تعداد پورے جی بی میں 25 سے 30 ہزار تک ہے۔ ان کی یکجہت آواز پورے جی بی کے ان سنگلاخ پہاڑوں کو ہلا سکتی ہے۔ میں آگے اس پریس کانفرنس کی وساطت سے جو ہمارے ڈیمانڈز ہیں اس پریس کانفرنس کے تھرو ان کو مزید ایک تفصیل دینے کے لیے جناب صدر سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں، تاکہ ہماری آواز کی وجہ پوری گلگت بلتستان کی کیا بھائی ساری دنیا تک چلی جائے گی انشاءاللہ۔ تو اس حوالے سے جیسے میں بحیثیت صدر ابقا آل پاکستان تعلق ایسوسیشن گلگت بلتستان اور صدر لائن ڈپارٹمنٹ گلگت بلتستان کی حیثیت سے جو تفصیل مبارکہ صاحبہ جو ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہے اس نے بتا دیا، تو ہمارے ساتھ جو ناانصافی مطلب ہو گئی وہ یہ ہے کہ ہم انکار نہیں کرتے ہیں کہ تنخواہیں جو ہیں وہ کاٹی جائیں، کیونکہ یہ کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کے گیزٹ میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ تنخواہیں جو ہیں وہ صدر پاکستان کے حکم پہ تمام مطلب پروونشل
اور پورے پاکستان کے اندر نافذ العمل ہیں کہ وہ جب چاہیں جیسے چاہیں سیلریز کاٹ سکتے ہیں. واقعات جو حالات کی نزاکت کو دیکھ کر ہم اس سے انکار نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ یہ جو وبا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب یعنی نازل ہو گئی ہے، اس وبا کے حوالے سے میں آپ کو چند مطلب یعنی گزارشات یہ کروں کہ ناانصافیاں اور عدل و انصاف کا فقدان جب پیدا ہو جاتا ہے تو یہ وبائیں جو ہیں وہ انسانوں کی طرف اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. جیسے بنی اسرائیل کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ وبائیں آئی تھی، اس میں طاعون تھا اور مختلف قسم کی وبائیں تھیں. جیسے کہ مطلب یعنی ان کو سب سے پہلے جو سزا دی گئی وہ یہی ہے کہ جب وہ کھانا کھانا چاہتے تھے تو مینڈک ان کے کھانے کے پلیٹ میں آ جاتے تھے. تو جب بنی اسرائیل نے دیکھا کے ساتھ عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتے ہیں تو یہ اپنے ہی گناہوں کا سزا ہے. باہر صورت میں اس کے وساطت سے یہ عرض کروں کہ ہماری تنخواہیں بے شک کٹیں، لیکن مطلب ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مطلب جن کو مراد دی گئی ہیں دوسرے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو، امپلائیز کو، ہمیں مطلب اس حوالے سے کوئی مراد نہیں ملی ہے. ان کی تنخواہیں جیسے سیکریٹریٹ ہے، عدلیہ ہے، تو ان کی تنخواہیں آلریڈی بڑھا دی گئی ہیں. چیف منسٹر سیکریٹریٹ کی تنخواہیں آلریڈی بڑھی ہیں، وہ انسینٹیوز لے رہے ہیں. اور ہمیں مطلب یعنی ہماری تنخواہیں بھی نہیں بڑھی اور ہمیں انسینٹیوز بھی نہیں دیا گیا. 12% تنخواہ کے حساب سے تو وہ پورا جنرل ایک اعلان تھا وزیر اعظم کا، وہ پھر پروونشل گورنمنٹ کے اس میں آ کر 12% یہاں کے سی ایم نے کر دیا، وہاں پنجاب میں وفاق میں 10% کر دی گئی. لیکن انسینٹیو کے معاملات میں یہاں پہ ہمارے چیف منسٹر جو ہیں حافظ الرحمان صاحب نے تو سیکریٹریٹ والوں کو اور اپنے سیکریٹریٹ کو مراد سے نوازا، لیکن لائن ڈپارٹمنٹ کے مطلب جو امپلائیز ہیں ان کو محروم کر دیا. ابھی ہماری تنخواہ ایک گریڈ 16 سکیل کے ایک بندے کی تنخواہ اس وقت آپ کے سامنے، میں خود 16 سکیل کا ہوں، میری تنخواہ مطلب 60,000 ہے. اور سیکریٹریٹ کا جو میرے کیٹیگری کا ملازم ہے اس کی تنخواہ 1.5 لاکھ ہے. پھر عدلیہ کا اس سے زیادہ ہے. تو ہمارے اس پلیٹ فارم کی وساطت سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ بھائی اپنے تنخواہ کے تناسب سے جو ہے یہ کٹوتی کی جائے. ہم کٹوتی کے حق میں ہیں، کاٹے، کیونکہ یہ باقاعدہ مطلب یعنی پاور ہے کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کے حوالے سے. تو ہم تنخواہ سے انکار نہیں کرتے ہیں کہ یہ تنخواہ نہ کاٹی جائے، لیکن مطلب جن کی تنخواہیں آلریڈی بڑی ہیں، جن کو مراد ملی ہے، ان کو اس تناسب سے کاٹی جائے اور ہماری تنخواہ کو دیکھ کے مطلب ہم سے اس طریقے سے کاٹی جائے تو یہ بہتر ہوگا. اس لیے مطلب ہم نے اس حوالے سے اس پلیٹ فارم کی وساطت سے میں ایک اور عرض کر لوں کہ جب ہم یہاں پہ چیف منسٹر آفس گئے، یہ سیکریٹریٹ والوں کو یوٹیلیٹی الاؤنس اور ان کو مطلب وہاں پہ مطلب سیکریٹریٹ الاؤنس ملتا ہے، تو اس پہ سی ایم صاحب نے مطلب اپنے سیکریٹری کو ڈائریکٹ کیا اور سیکریٹری نے اپنے سیکشن آفیسر کو ڈائریکٹ کیا. تو ایک لیٹر مطلب جو ہے وہ سیکریٹریٹ چلا گیا. اس نے سیکریٹری سروسز اور سیکریٹری فائنانس کو لکھا تھا کہ اس کے اوپر کلیئر کٹ کر ریکمنڈیشن دے کر بھیج دیں تاکہ ہم کیبنٹ میں مطلب اس کو رکھیں گے. تو وہاں پہ جب ہم گئے تو وہ انہوں نے کسی ٹوکری میں پھینک دیا اور یا کسی سرد کھانے میں چلی گئی. تو یہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا. اور جن کی امپلیمنٹیشن وغیرہ ہوتی ہے یہاں کی پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل ایک ہی ٹیلی فون پہ ان کے ہر ایشوز کو سیٹل کرواتے ہیں. یہاں پہ مطلب یہاں سے چیف منسٹر کے ادھر سے ٹیلی فون اوپر سیکریٹریٹ والوں کو کرتے ہیں تو ان کے ایشوز بغیر مطلب ریٹن لیٹرز کے کیبنٹ میں چلے جاتے ہیں اور کیبنٹ میں اس کا ڈیسیجن ہوتا ہے. لیکن ہمارے اتنا بڑا کراسپنڈنس ہونے کے باوجود، جس کی نقل کی کاپیاں میں آپ حضرات کو دے دوں گا، تو باقاعدہ یہ سارا مطلب یعنی کراسپنڈنس مطلب ہوا ہے، کراسپنڈنس جو ہے وہ ہوا ہے، لیکن اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہو گئی ہے. تو اس لیے آپ کے اس فورم کی وساطت سے آپ حضرات سے توقع بھی کی جا سکتی ہے
کہ بھائی آپ قوم کے اور اس نیشن کے پلر ہیں صحافی، تو آپ حضرات سے میری ریکویسٹ ہے اس کو مطلب یعنی اعلیٰ حکام تک مطلب اس کو پہنچائیں، تاکہ مطلب جو ناانصافی لائن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہو رہی ہے اس کا ازالہ ہو سکے، اور تنخواہوں کے اعتبار سے عدلیہ کے جو تنخواہیں ہیں اور پھر سیکریٹریٹ کی جو تنخواہیں ہیں ان کے تنخواہوں کے برابر لائن ڈپارٹمنٹ کے امپلائیز کی بھی تنخواہ ان کے برابر کر دی جائے، اور مطلب ان کو جو مراحت سیکریٹریٹ اور عدلیہ والوں کو مل رہے ہیں تو وہیں مطلب لائن ڈپارٹمنٹ کے امپلائیز کو بھی ملنے چاہیے، کیونکہ ایک ہی ریاست دو مطلب منشور نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس ریاست کے سارے حقدار ہیں، جو جیسے کہ یہاں اس خزانے کے اوپر، اس حکومت پاکستان کے خزانے کے اوپر 22 کروڑ عوام کا حق ہے، اسی طرح یہاں پر جو چیزیں مطلب ہوتی ہیں مراحت کے اعتبار سے، تنخواہوں کے اعتبار سے، تو یہ سب کچھ بھی مطلب یکساں ہونا چاہیے۔ تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ہماری اس بات کو، ہمارے ان ایشوز کو جو آلریڈی سیکریٹریٹ کے اندر پینڈنگ ہے، اپنی وساطت سے جو ہے انشاءاللہ اس ایشوز کو سیٹل کروائیں گے۔ تو اگر ناانصافی بڑھے گی اور عدل و انصاف کا فقدان ہوگا تو ہم مجبوراً پورے گلگت بلتستان کو احتجاج کی کال دینے پہ مجبور ہو جائیں گے، اس لیے کہ حکومت وقت اور افسر شاہی اس بات کو اپنے نوٹس میں لے لیں اور احتجاج سے پہلے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہمیں انشاءاللہ امید ہے۔